یعنی کہ زمینی سیر اور معراج آسمانی سیر۔ زمینی سیر میں تمہیں پچھلے جمعے دے اندر بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیت اللہ تو لگ کے بیت المقدس اور پھر پہلا آسمان دوسرا آسمان اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانہ تو اوپر سدرۃ المنتہا تک آپ کو سیر کرائی گئی، آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ اور آج میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر بھی کرائی، جہنم کے مناظر بھی دکھائے، اور اللہ نے پھر واپسی تے آپ کو تحفے عطا کیتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سفر دی واپسی تے اللہ تعالیٰ نے تحفے عطا کیتے، جنہ تحفیاں دا میں تذکرہ کرنا ہے۔ دیکھو جی، کوئی مہمان آوے تحفہ دینا اللہ دی بھی سنت ہے، اللہ دے رسول دی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جڑا پنڈ چ رہن والا تے پنڈ دے اندروں پنڈ دیاں سبزیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے کے جاندا، پنڈ دیاں چیزاں لے کے جاندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں دی حوصلہ افزائی کریا کرتے، نالے انہوں شہر دیاں چیزاں عطا کریا کرتے، اور نال کہندے میرے صحابہ اے ساڈے پنڈ دا بیلی ہے، اسی اے شہر دے بیلی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پتہ چلیا کہ تحفہ دینا اللہ دی سنت ہے، اور تحفہ دینا اللہ دے رسول دی بھی سنت ہے۔ تو انہاں تحفیاں دا تذکرہ کرن تو پہلے جڑے چند واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے وہ میں انشاءاللہ بیان کرنا، پھر بعد دے اندر تحفے دا بھی تذکرہ انشاءاللہ میں کراں گا۔ تو غور کیجئے، توجہ کیجئے، آقا نے معراج کی رات کی مناظر دیکھے، چند ایک میں انشاءاللہ تھوڑے سامنے بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات قرآن کی بیان فرما رہے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا پاک او ذات، کیڑی ذات؟ اللہ دی ذات پاک ہے، سائنس نہیں مندی، جناب ذہن نہیں مندا۔ جڑا سفر جناب 40 دنوں کے اندر طے ہوندا ہے، آپ فرماندے نے میں رات دے کچھ حصے دے اندر طے کر کے آیا وا، بیت اللہ تو لگ کے بیت المقدس تن آقا فرماندے نے 40 دنوں دا سفر، اور جناب زمین تو لگ کے پہلے آسمان تک پہنچن واسطے 500 سال دا سفر، پھر پہلے آسمان تو دوجے آسمان تے جان تک 500 سال دا سفر۔ لیکن میرے محترم بھائیو، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک او ذات پاک عقل مندی ہے تے پاوے منے نہ منے تے نہ منے، لیکن فرمایا پاک او ذات جن نے کچھ رات دے کچھ حصے دے اندر پہلے اسمان تے دوجے اسمان تے 7 آسماناں دی سیر بھی کرائیے، جنت بھی دکھائیے، جہنم بھی دکھائیے۔ فرمایا رات دے کچھ حصے دے اندر اللہ پاک نے سیر کروا کے
واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تے بھیج دیتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندے نو، لیلا من المسجد الحرام، رات دے کچھ حصے دے اندر بیت اللہ تو لگ کے بیت المقدس تکن، بیت المقدس تو لگ کے ستا سمانہ تکن، ستا سمانہ تو لگ کے سدرۃ المنتہا تکن۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ادخلت الجنۃ فاذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں اللہ نے جنت وکھائی ہے تے جنت دے اندر میں کی بے نام پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر میٹھا پانی ہے جدی کوئی مثال ہی بیان نہیں کر سکتا، اور فرمایا جنت دے اندر میں ویکھیا کیے اللہ نے موتیاں دے کبے بنائے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدوں جنت دی مٹی نو ہاتھ لگایا ہے، فرمایا میرے صحابہ جنت دی مٹی جڑی ہے اللہ نے کستوری نو بنایا ہے۔ جنت دی مٹی جڑی ہے ساڈے جڑے محل بننے نے کستوری دے جناب او دا کھانا ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں جنت دے اندر ایک نہر وہائی گئی، وہ نہر دا پانی بڑا میٹھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نہر دے پانی دے اندر اج ہاتھ لگایا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے، اور فرمایا اس پانی دے اندر میں اپنا ہاتھ لگایا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی دے اندر جڑی مٹی ہے آقا فرماتے نے کستوری ہے، کستوری دی خوشبو دی طرح اس پانی دے اندر مٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوچھا جبریل اے نہر کیڑی ہے کدے واسطے بنائی گئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل فرماتے نے محبوبہ اے نہر کوثر ہے، اے کوثر ہے جڑی اللہ نے قیامت والے دن تانوں عطا کرنی ہے۔ اور فرمایا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا تے جیڑا کوثر دے جناب اس کوثر دی نہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں ایک واری پانی پی لوے گا 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ ایڈا جناب برکت والا اور ایڈا ودیا پانی ہوئے گا جڑا ایک واری پی لے گا تے اونوں 50,000 سال تک بھوک لگے گی، پیاس لگے گی نہیں۔ تے اے اللہ دے نبی جی ایک کوثر اے تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، قیامت والے دن تانوں عطا کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ معراج دی رات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اج جناب مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے نے یا بلال اے بلال مینوں دسنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ فرماتے نے کہ ہر فجر کی نماز تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں دے کولوں خواب پوچھیا کرتے اور خواب دی تعبیر کریا کرتے، لیکن ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے بلال دسنا کیڑا عمل کرنا ہے، کیڑی نیکی کرنا ہے، تیرے اس عمل دی وجہ تو تیرے اس نیکی دی وجہ تو اے بلال میں جنت دے اندر اپنے تو پہلا تیرے چلن دی آواز سنیے، تیرے قدماں دی آہٹ سنیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے
جدوں وضو کرنا وا ہر وضو تو بعد میں تو نفل پڑھنا وا اللہ دے نبی جی میں جدوں بھی وضو کرنا وا تو نفل پڑھنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اس تیرے نیکی دی وجہ تو اس نیک کم دی وجہ تو اللہ نے میرے تو بھی پہلا تیرے چلن دی آواز مینوں سنا دیتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صحیح طرح وضو کر کے تو نفل پڑھتا ہے تو اونتے جڑی فرضی نماز ہے ساڈے کول وہی نہیں پڑھی ہوندی اون جیسی نفل کی پڑھدے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ تو نفل پڑھتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اچھے طریقے دے نال وضو کر کے اچھے طریقے دے نال اج اللہ دے سامنے کھڑیا ہو کے خشوع خضوع دے نال نماز پڑھتا ہے تو رکعت نماز پڑھتا ہے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا میں اودے اوتے ایٹی رحمت کراں گا کہ اودے سابقہ گناہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا دو رکعتاں کوئی ایویں گل جڑا اچھے طریقے دے نال وضو کر کے دو رکعت پڑھدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ دے سابقہ گناہاں نوں معاف کر دیندے ہیں اور میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا معراج دی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اج مینوں خوشبو محسوس ہوئی نا بڑی سونی خوشبو محسوس ہوئی میں کہا اے جبریل ایک آدھی خوشبو ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرن والی عورت ہے اور او دے بچیاں دا محل ہے فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرن والی عورت اور او دے بچیاں دا گھر ہے او دا محل ہے او دے اچھے خوشبو ہوندی ہے بھئی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اے عورت کون ہے ادا واقعہ کی ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے محبوب سونیا اے فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرن والی عورت ہے ایک دن فرعون دی بیٹی نو کنگھی کردی ہے پئی کنگھی کردیاں اے دی کنگھی اے دے ہاتھ اندروں گر گئی ہے تے پھڑن لگدیاں پڑھدی ہے بسم اللہ ہوندے او مائیں نہیں رہیاں جڑیاں ہر کام کرن لگیاں بسم اللہ انہاں لفظاں دے وچ بڑی برکت اللہ تعالی نے رکھی ہے انہیں جدوں بسم اللہ پڑھے آئے فرعون دی بیٹی کہندی ہے تو میرے باپ دا نام فرعون دا سی نا انا ربکم الاعلی میں اللہ ہاں تے فرعون دی بیٹی آندی ہے تو میرے باپ دا نام لیا تے اے جڑی عورت ہے نا ان کنگھی کرن والی آندی ہے میں اس رب دا نام لیا ہے کہ جڑا تیرے باپ دا بھی رب ہے انہیں جی کیتا ہے انہیں اپنے جا کے باپ نو دسیا فرعون نو دسیا انہوں جا کے دسیا کہ جڑی عورت مینوں کنگا کرتی ہے نا اے تواڈے تو علاوہ کوئی اور انہیں رب بنایا انہوں اے پوجدی ہے تے فرعون نے بلا لیا فرعون دا ہاں بی بی تم میرے تو علاوہ کسے رب نو پوجدی ہے اے آندی ہے ہاں میں فرعون میں اس رب نو اس رب دی عبادت کرنی ہے کہ جڑا تیرا بھی رب ہے فرعون آندا ہے انج کرو تانبے دا برتن لاؤ اور وہ دے اندر تیل گرم کر کے تے اے دے بچیاں نوں سٹ دیو تے اینوں بھی سٹ دیو ایڈے خطرناک ایڈے چول انسان اس دنیا دے گزرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس فرعون نے کیتا بچیاں نوں کلیاں کر کے سٹنا شروع کر دیتا بیبیاں دی میرا ایک مطالبہ میرا اے ہے کہ جدوں میرے بچے فوت ہو جان میں فوت ہو جاں تے ساڈے سارے دیاں ہڈیاں نوں ایک جگہ تے جمع کر کے ایک جگہ تے قبر بنا دیا جے اس عورت دا جگرا اللہ نے کنا رکھیا سی اللہ نے انہوں صبر کنا کو عطا کیتا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فرعون ایک بچہ کر کے اس عورت دے سامنے دیگ دے اندر او جڑا تانبے دا برتن سی او دے وچ سٹھی جا رہا تے آخر تے ایک بچہ دودھ پیندا بچہ جڑا ماں دی جناب سینے نال لگا تے جدوں اس بچے نوں پھڑ کے
برتن چ سٹن لگے نا تے ماں دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. ماں جڑی ہے نا ماں جویں دودھ پیندے بچے نوں ویکھ کے ماں دا دل تھرتھرا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اے بی بی نوں انج لگا کہ میں ہن پھر چلیاں اللہ دی طرفوں جڑا دودھ پیندا بچہ ہے بولن لگ پیندا ہے کی آتا ہے یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے امہ جان چھلانگ لگا دیو کود جاؤ اس برتن دے اندر. اے امی جان دنیا دے عذاب نالوں آخرت دا عذاب بڑا سخت ہے. جدوں ماں لگا نا کہ میں پھر چلی ہوں میرا دودھ پیندا بچہ اینوں دیگ دے وچ سٹن لگے نے میرے سامنے اینوں جناب تلے لگے نے تے ماں پھر لگی اللہ دی طرفوں مدد آ گئی. بچہ بولن لگ پیا ماں جی یہ جڑی مطلب تسی اینوں سمجھ دیو پے کہ سخت ہے اللہ دا جڑا آخرت دے اندر عذاب ہے وہ دنیا دے عذاب نال بڑا ہی سخت ہے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئی ہے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملیا ہاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام مینوں کی کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انج کریا جے اپنی امت نوں ایک پیغام دیا جے میرا سلام بھی دیا جے. پہلو سلام دیا جے پھر میرا پیغام دیا جے. آخیا اے ابراہیم علیہ السلام جی پیغام کیے. فرمایا کہ اپنی امت والےاں نوں اے پیغام دیا جے کہ جنت دی جڑی زمین ہے چٹیل میدان ہے ایتھے کاشتکاری ایتھے درخت جڑے نے خوبصورتی جڑی ہے وہ تسی خود کرنی ہے. فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام جی جنت دے اندر کاشتکاری کیویں ہوئے گی جنت دے اندر محل کیویں بنن گے جنت دے اندر باغات کیویں بنن گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اے میرا پیغام دیا جے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اپنی امت والے نوں آکھیا جی اے وظیفے پڑھتے رہیا جے انہاں وظیفیاں دے پڑھن دی وجہ تو اللہ تواڈے جنت وچ باغات تیار کرتا جائے گا. اب میں انہاں مائیاں نوں انہاں بابیاں نوں اے جناب اے وظیفہ دینا وا تسی بیٹھے بیٹھے چوکیاں نمازاں نہیں پڑھ سکتے کم سے کم بیٹھ کے کسی دی غیبت کرن دی بجائے کسی دی چغلی کرن دی بجائے چوکھا سوچن دی بجائے کئی بندے سوچ سوچ کے بیچارے ادھے رہ جاندے نے چوکھا سوچن دی بجائے بلکہ جدوں کلا بیٹھا ہے کلیاں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھی جائے الحمدللہ پڑھی جائے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی جائے. فرمایا دنیا دے اندر بھی برکت دنیا دے رزق وچ بھی برکت پا دیاں گا اور جنت وچ دے محل بھی بنا دیاں گا. ایک دوسری روایت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نالے اپنی امت کو پیغام دیا جے لا حول ولا قوت الا باللہ. اے وظیفے پڑھتے رہن انہاں وظیفیاں دی پڑھن دی وجہ تو اللہ کاشتکاری انہاں دی جنت دے اندر لگاندا جائے گا. اور معراج دی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ایسے لوگوں دے کولوں ہویا آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے ناخن جڑے نے یہ تانبے دے اللہ نے بنائے نے انہاں ناخناں دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اپنے چہریاں نوں نوچ دینے پہ اپنے چہریاں نوں زخمی کر دینے پہ اپنے سینیاں نوں زخمی کر دینے پہ. میں پوچھیا جبریل یہ کون لوگ نے جڑے اپنے ہتھاں دے نال اپنے چہریاں نوں نوچ دینے پہ
اپنے سینیاں نوں لوچدے نے پے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ اللہ دے نبی جی اے او لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے لوگاں دا مذاق اڑاندے سن، لوگاں دی تانو تشریح کردے سن، لوگاں دی غیبت کردے سن۔ اے او لوگ نے اج اے اپنے آپ اپنے چہریاں نوں نوچدے نے پے تے اپنے سینیاں نوں نوچدے نے پے۔ انہاں بندیاں نوں ہدایت ہونی چاہیے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آن تو پہلی گلاں دس دتیاں نے۔ او غیبت کرن والے او باز آ جاؤ، او چوریاں کرن والے او باز آ جاؤ، کسے تے بہتان لان والے او باز آ جاؤ۔ اگر باز نہیں آؤ گے تے ایڈے سخت فرشتے عذاب دیں گے کہ جڑے تواڈے ذہن اندر ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا کوئی بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی دی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، بہتان نہ لگائے، کیونکہ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مسلمان برا دا مردہ گوشت کھائے۔ کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے برا دا مریا گوشت کھاں، لیکن جڑا بندہ کسی مسلمان دی غیبت کرتا ہے یہ سمجھے وہ اپنے برا دا مریا گوشت کھاندا ہے۔ اور غیبت کی ہے میرے محترم بھائی، اسی غیبت جڑی ہے اسی غیبت مسیتی بیٹھ کے کرنے تے اسی دل وچ سوچنے آ غیبت مسیتی بیٹھ کے کوئی نہیں ہوندی، مسلے تے بیٹھ کے کوئی نہیں ہوندی، منبر تے غیبت کوئی نہیں ہوندی۔ لیکن غیبت ہی رہندی ہے، بھاویں مولوی غیبت کرے، بھاویں عام بندہ غیبت کرے، بھاویں حاجی صاحب غیبت کرن، بھاویں جڈا مرضی کو ولی اللہ غیبت کرے، غیبت ہی رہندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے دے اندر عیب موجود ہے، ایک بندے دا قد نکا ہے، یہ پھر بھی لوگوں نے دستا ہے فلانے بندے دا قد نکا ہے، یہ غیبت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے دا قد نکا نہیں، لیکن یہ لوگوں سامنے پھر بھی کہندا ہے دا قد نکا ہے، یہ کنڈ پیچھے دے بارے گلاں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور کون ہے جڑا ادھروں گل لیندا ہے ادھر دسدا ہے، ادھروں لیندا ہے ادھر دسدا ہے۔ کئیاں بیبیاں یہ بیماری ہوتی ہے نا، کئیاں بندیاں نوں کئیاں منڈیاں نوں یہ بیماری ہوتی ہے، ایک سائڈ تو گل لئی دوجی حال دسی، دوجو لئی تیسری حال دسی، جناب محلیاں دے اندر بے سکونی کر دیندے نے کہ چغل خور جڑے انسان نے۔ لیکن میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نوں بڑا سخت عذاب ہوئے گا جڑے دنیا دے تے رہ کے چغل خوری کردے نے، غیبت کردے نے، لوگاں تے بہتان لاندے نے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج دی رات انہاں لوکاں دے کولوں میرا گزر ہویا کہ کی کردے نے پے اگ دی کینچی بنی ہے، اگ دی کینچیاں نال کے اپنی زباناں پہ کٹتے ہیں، اگ دی کینچیاں نال اپنی زباناں کٹتے نے پے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کون لوگ نے ایڈا سخت انہاں نوں عذاب کیوں ہوندا ہے پیا؟ فرمایا ہؤلاء خطباء من امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون۔ اللہ دے نبی جی تواڈی امت دے خطیب نے، او مقرر نے، او علامے تے فہامے نے جڑے لوکاں نوں واز کرتے نے، لیکن جدوں اپنی واری آندی ہے تے عمل ہی کو نہیں کرتے۔
مولویاں اتنے بھی ہے بھائی، نرا تھوڑے اتنے نہیں سکتیاں بلکہ مولویاں اتنے بھی سکتیاں نے۔ مولوی جناب لوکاں سامنے ولی اللہ بنے ہیں جناب، بڑا علامہ دے مفتی بنے ہیں، لیکن جدوں تنہائی اندر ہوندا ہے تے چغلا ماردا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کہ اللہ دے نبی جی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دے علماء نے جڑے لوگاں نوں دستے ہیں، لیکن جدوں اپنی واری آندی ہے بے عمل ہو جاندے نے، بے شرم ہو جاندے نے، بے حیا ہو جاندے نے جدوں اپنی واری آندی ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج دی رات اللہ نے مینوں 3 تحفے عطا کیتے ہیں اور اللہ نے میرے اوتے احسان بھی کیتا ہے۔ تحفے عطا کرن تو پہلا میرے اوتے احسان کی کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، تہاڈی امت دا بندہ نیکی دا ارادہ کرے گا، میں انہوں ارادے دا بھی ثواب عطا کراں گا۔ دیکھو جی ارادہ کرنا بھئی میں جی ہونا انشاءاللہ جمعہ ویلے نہ جا کے پڑھتے، دیکھو جی ارادہ کرو، لیکن اسی تے ارادہ بھی نہیں کرتے یار، اسی ایڈے بے حس ہو چکے ہیں، معذرت دے نال ایڈے بے شرم ہو چکے ہیں۔ یہ لفظ ہے سخت نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے لفظ بول رہا ہوں نا، انہاں نالوں بھی سخت میرے محبوب نے لفظ بولے نے۔ آقا فرماتے نے کہ جڑے بے نماز نے، یہ بے شرم بے حیا نے، بدتمیز نے، جڑے بے نماز نے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مینوں بچیاں دی، بوڑھیاں دی اور عورتاں دے ڈارے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرا دل کردا ہے میں انہاں دے گھراں نوں ساڑ دیواں، جلا دیواں، جڑے اذان سن کے مسجد وچ نہیں آوندے، نماز نہیں پڑھدے۔ تے اج گھراں دے گھر بے نماز بنے پے، کوئی پوچھن والا نہیں، کوئی کہن والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ انہوں ارادے دا ثواب عطا فرماتے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نیکی کر لیندا ہے اللہ ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر چھڑدا ہے۔ کڈا مہن کڈا اللہ دا احسان ہے، نیکی دا ارادہ کیتا ہے تے ثواب لکھیا گیا، اور اللہ سونے اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ سونے ہونے نے نیکی کر لئیے، فرمایا میرے فرشتیو ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا گناہ دا ارادہ کرتا ہے او دا گناہ نہیں لہیندا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گناہ کر لیا سو حدیث اندر ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں نوں حکم دیندے نے ادا گناہ نہیں لکھنا۔ حدیث اندر ہوندا ہے ایک گھڑی تکن ادا گناہ نہیں لکھیا جاندا کہ کتے میرا بندہ توبہ کر لے میں ادا لکھن تو بغیر اینوں معاف کر دیواں۔ کڈا اللہ غفور رحیم، کڈا مہربان ہے، کڈیاں مہربانیاں کرتا پیا۔ میرے بھائیو ایڈی مہربانی تو بعد بھی پھر بھی اسی جے بے حس تے بے شرم ہو جائیے تے پھر اسی سزا دے حقدار ہیں تے نہیں، پھر اسی سزا دے، کیونکہ اللہ نے انیاں سہولتاں عطا کیتیاں نے کہ گناہ کر لیا تو انسان، ہر انسان دے کولوں گناہ ہو سکتا ہے، معصوم والی خطا صرف نبیوں دی ذات ہے۔ فرمایا گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہون تو بعد ایک گھڑی ہے کہ گناہ ہی نہ میرے فرشتوں لکھو، اگر اس گھڑی دے وچ توبہ کر لے تے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو لکھتے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ ارادہ کر کے سوندا ہے کہ میں صبح اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھنی ہے، فرمایا فغلبت عیناہ تے نیند دے اوتے غالب آ گئی ہے۔ اللہ دے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سونیا تہجد نے پڑھی کوئی نہیں، نفل نے پڑھے کوئی نہیں، فرمایا میرے فرشتیو یہ نیت کر کے ستا ہے، نیند یہ واسطے صدقہ لکھ دیو یہ نامہ اعمال دے اندر یہ نیت دے مطابق یہ نماز لکھ دیو۔ راتی ستا ہے کہ میں صبح اٹھ کے تہجد اسی تہجد نفل دے دور دی گل ہے، اسی فجر دی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیو میری ساڈی مسجد نہیں، اب دنیا تروا جگہ مسجداں جو جا کے وہ کنے کنے بندے
ایک بندے آتا ہے جی 30-40 بندے ساری مسیطیں ہوتے ہیں، میں کہ 30-40 ہوتے ہیں تو دوسرے بندے مسلمان نے، اور 30-40 بندے پنڈ جو مسلمان نے، باقی مسلمان کوئی نہیں۔ عید والے دن اج مسجد کھلی کر لو، مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، پہلے دوسرے روزے مسجد کھلی کر لو جی مسجد چھوٹی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو اسی موسمی مسلمان، اسی پکے مسلمان نہیں، اسی موسمی مسلمان۔ جناب جدو 2-4 دن آئے تو باقی آخیا جی چلو جی ہوں چھٹی ہے، جو جی مسیتی کرائی ہوتی ہے مسیتی پیسے دے چھڑو تے نماز پڑھن دی بھی لوڑ ہی کوئی نہ۔ میرے بھائیو جڑا جان بوجھ کے ایک نماز چھڑدا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ دے نال شرک کردا ہے، کفر کردا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مینوں 50 نمازاں عطا کیتیاں معراج دی رات۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مینوں پہلو 50 نمازاں عطا کیتیاں تے میں نا آندے موسیٰ علیہ السلام دے نال میری ملاقات ہوئی تے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی لے کے آئے اللہ دے کولوں، کی تحفہ اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مینوں 50 نمازاں دتیاں تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے اینیاں ناپنی جے پڑھدیاں تے اللہ دے کولوں ایک باری پھیرا مار کے تے کٹا لو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک پھیرا گیا، 2 پھیرا گیا، 3 پھیر گیا، کٹدیاں 40 کتنے جناب 35 30 عطا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 رہ گئیاں۔ کنیاں رہ گئیاں؟ 5 رہ گئیاں۔ تے ساڈے بیلی آندے نے جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھیرا اور لاؤندے تے 2 رہ جاندیاں، چلو کم سے کم ایک سویر دی پڑھدے تے ایک شام دی پڑھدے۔ میرے بھائیو جڑے 5 نہیں پڑھ 2 بھی نہیں سن پڑھدیاں، اور جنہاں نوں 5 بھاریاں لگدیاں نے انہاں 2 بھی نہیں سن پڑھدیاں، جے اگر 2 بھی ہو جاندیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آندے نے اللہ دے نبی جی ایک پھیرا اور مار لو، اور کٹا لو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بھی ہون مینوں شرم آؤندی ہے، ہون مینوں شرم آؤندی ہے، میں ہن 5 ہی لے کے جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے اللہ دے نبی جی لے کے 5 چلے ہو تے میں تہاڈی امت اُتے جناب یہ کیتا پڑھن دے 5 تے میں 50 دا ثواب عطا کراں گا۔ کیا بات ہے، کڈیاں رحمتاں نے۔ میرے بھائیو اسی اس دور دے اندر رہنے پہ کہ اسی تھوڑا جہا بھی نیکی دا کام کر لیے تے سانوں جنت وچ گھر مل جانا۔ ساڈے تو پہلے جڑے لوگ سن نا، کسی نے اپنا پتر جناب شہید کرایا ہے، کسی نے اپنا باپ شہید کرایا ہے، کسی نے اپنے بھائی شہید کرائے نے، کسی نے اپنی ماں نو شہید کرایا ہے۔ میرے بھائیو سانوں تے بنیا بنایا دین لب گیا، مولوی لب گئے نے، ایئر کنڈیشن مسیتاں لب گئی نے، جناب اور سکون دی زندگی وچ بھی سانوں توفیق نہیں پیندی کہ اسی نماز پڑھ لئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے دا 5 ثواب 50 دا اللہ عطا کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندے دے گھر دے سامنے نہر ہوئے، وہ 5 باری دینے چڑھائے، کیا انہیں جسم تے میل گجال رہے گی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میل گجال ہوتے تو جسم تے بالکل صاف ہو جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ دن وچ 5 نمازاں پڑھدا ہے، جویں 5 باری نہان دے نال میل نہیں رہندی، ایویں 5 باری نماز پڑھن دے نال اللہ اس بندے نوں گناہاں تو پاک کر دیندا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے سوال نماز دا ہے۔ کیدا سوال ہونا ہے؟ اے نہیں سوال ہونا بڑا سیاںا سی جی، اینوں سائنس بڑی ہوندی سی، اے جی زمین چنگی خریددا سی، اے جناب پنڈ وچ جناب محلے وچ سیاںا بڑا سی۔ نہ میرے بھائیو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ نماز دے سوال وچ کامیاب ہو گیا دوجے سوال آسان ہون گے، تے جے نماز دے معاملے وچ خراب ہو گیا تے دوجے معاملات وچ بھی خرابی ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ اور میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز جنت کی چابی ہے، جڑا نماز پڑھے گا وہ واسطے جنت کا دروازہ کھلیا جائے گا۔ سانو چاہیے ساڈا دل کردا ہے نا اسی جدوں جائیے تے اللہ ساڈے واسطے جنت کے دروازے کھول دے تے میرے بھائیو نماز پڑھنی پائے گی، کیونکہ مفتاح الجنت الصلاۃ، آقا فرماتے ہیں جنت کی چابی نماز ہے۔ اور میرے محترم بھائیو اولاد اسلام دے آخری ایام میں تے آپ وصیت کی کرتے نے پہ، نصیحت کی کرتے نے پہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری وصیتاں فرماندے نے پے میرے بھائیو ساڈا والد ساڈا دادا آخری وقت اندر کو سانو نصیحت کر دینا یا وصیت کر دے تے اسی آنے یار سانو ساڈے بڑے وڈیریاں نے آخری نصیحت کیتی سی تے اینو مننا ہے میرے بھائیو ساڈے بڑے وڈیرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری دے آقا فرما رہے نے الصلاۃ الصلاۃ نماز نو قائم کریا جے اور جڑے تواڈے متحد لوگ نے انہاں دا خیال کریا جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری الفاظ کی نے من کان آخر کلام النبی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آخری الفاظوں کے اندر فرما رہے ہیں میری امت والے ہو میری قوم والے ہو مینوں منن والے ہو نماز نو قائم کریا جے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک سائیڈ تے حضرت عباس نے ایک سائیڈ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ درمیان دے اندر چل کے مسجد تل جا رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پہ آپ دی طبیعت اتنی کو خراب ہے اتنے بیمار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا جتوں لگتے جاندے نے پہ پیراں دے نشان بنتے جاندے یعنی کہ آپ دے پیر کسیڑتے جاندے نے پہ زمین تے لیکن آقا فرماتے ہیں علی جی مینوں مسجد لے کے جو میں جا کے نماز پڑھن کے جماعت دے نال میرے محترم بھائیو اے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حال سی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا تحفہ مینوں اللہ تعالیٰ نے معراج دی راتی سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں عطا کیتیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ رات کو سو لگیا سورۃ البقرہ دی آخری آیتاں پڑھ لیندا ہے اے اس بندے واسطے کافی ہو جاندیاں سانو کہانیاں یاد نے فلم دی سٹوریاں یاد نے اور ساڈے نوجوان جنہ جہاد کرنا سی اور جنہ قرآن یاد کرنا سی جنہ جناب انہاں کافراں دا اور انہاں یہودیاں عیسائیاں دا دفاع کرنا سی انہاں ساڈے نوجواناں نوں ڈرامے یاد نے ڈرامے دیاں قصتاں یاد نے انہاں ساڈے نوجواناں نوں فلماں یاد نے لیکن انہاں ساڈے نوجواناں نوں سورۃ البقرہ دی آخری آیتاں کو نہیں یاد ایدی فضیلت کو نہیں یاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا بندہ سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھ لیندا ہے اے اودے واسطے کافی ہو جاندیاں نے مفسرین فرماتے ہیں کافی ہون تو مراد اے کہ جڑا بندہ پڑھ کے سو جاندا ہے وہ انج ہی سمجھے کہ جویں وہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے اللہ کی رحمت اس بندے تے نازل ہوندی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ البقرہ نو پڑھ کے سمجھدا ہے اللہ تعالی جنات دے اثرات تو انہوں محفوظ کر لیندے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سورۃ البقرہ دی آخری آیتاں پڑھدا ہے یہ ہر مصیبت تو اور جنات تو اللہ تعالی اس بندے کو دور کر لیندے نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھن والا بندہ جڑا سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتاں پڑھتا رہتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ قرآن دی آیتاں جڑیاں نے اس بندے دی شفاعت کرن گیاں تیسرے نمبر تے آخری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا تحفہ اللہ نے منوں معراج دی راتی عطا کیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تہاڈی امت نوں بخش دیاں گا ہاں جس بندے نے میرے نال شرک نہ کیتا ہے جڑا مشرک بندہ ہے قبر چٹ بندہ ہے درباری بندہ ہے اس بندے نوں اللہ فرماتے ہیں میں معافی دینی نہیں ہاں یہ ہے دنیا کے اوپر رہ کے معافی مانگ کے آ جائے کل قیامت کا دن ہوئے گا جنہیں بھی گناہ لے کے آئے گا میں معاف کر دیا گا اللہ کا قرآن کی بیان فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فرمایا اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے باقی جنہیں بھی گناہ ہوں گے اللہ نے میرا دل ہویا میں میرا دل کیتا تے میں معاف کر دیا گا نہ کیتا تے میں معاف نہیں کروں گا اور آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اتنے کو گناہ لے کے آ جائے کہ مشرق تو لگ کے مغرب تک شمال تو لگ کے جنوب تک اور زمین تو لگ کے آسمان تک اتنے گناہاں دے خلال بھر کے لے آوے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ابن آدم کو معاف کر دیا گا لیکن وچ شرک ہویا تے پھر میں معاف کرنا نہیں اللہ کو دعا ہے اللہ پاک
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج دی راتی جڑے تحفے اللہ نے عطا کیتے نے اللہ سانو انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔